آج صورت حال یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اپنے دین کو بھلا کر گزار رہے ہیں۔ ہم نے اللہ کے احکام کو اپنی زندگی میں توڑا ہے اور اللہ کے خوف کو اپنے دلوں سے نکال کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ ہم بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں لیکن ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، جب ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں یا توبہ مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے آتے ہیں اور اللہ کے سامنے آوازاری کرتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کرنے والا بندہ اور توبہ کرنے والا انسان بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ اللہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک نوجوان کو توبہ کے ارادے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے نوازا ہے کہ ایک نوجوان نے توبہ کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف توبہ کا ارادہ کرنے سے اس نوجوان کو ایسا قبول کیا کہ لوگ دیکھتے رہ گئے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے، ایک نوجوان تھا، اس کا دل ایک باندی سے لگ گیا، اس کی تلاش میں رہنے لگا کہ مجھے کوئی موقع ملے تاکہ صورتحال بتا سکوں۔ ایک دن وہ کام کرنے کے لیے نکلی، راستے میں مل گئی، اس نے اسے روکا اور کہا کہ دیکھو، میرے دل میں تمہارے ساتھ ایسا تعلق ہو گیا ہے کہ میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کے جواب میں اس نیک خاتون نے کہا کہ دیکھو، تم کو جتنی محبت مجھ سے ہے مجھے اس سے زیادہ محبت تجھ سے ہے، لیکن میں اللہ رب العزت سے ڈرتی ہوں۔ ایسے اخلاص کے ساتھ اس نے بات کی کہ اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ سوچنے لگا کہ اس حرام محبت کو چھوڑ اور چلو علم حاصل کرے، نیکی اور تقوی والی زندگی گزارے۔ چنانچہ جس بستی میں جدھر علماء رہتے تھے وہاں جانے لگا۔ راستے میں ایک بڑے میاں مل گئے، باتوں سے پتہ چلا کہ دونوں کو قریب قریب جانا ہے۔ فیصلہ کیا کہ ساتھ سفر کرتے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کی شان کریمی بھی بڑی عجیب ہے۔ گرمی کا دن تھا، چلچلاتی دھوپ تھی، مگر بادل نے سایہ کر دیا۔ نوجوان سوچنے لگا کہ بڑے میاں کی برکت سے سایہ ہے، اور بڑے میاں سمجھتے رہے کہ میری وجہ سے نوجوان پہ سایہ ہے۔ چلتے گئے اللہ کی شان کہ جہاں راستے الگ ہونے تھے، یعنی وہ جو آدمی نوجوان کے ساتھ تھا اس کا اور نوجوان کا راستہ جہاں الگ ہونا تھا، تو کیا دیکھا کہ بادل نوجوان کے ساتھ سایہ کر رہا ہے۔ تو بڑے میاں نے کہا، نوجوان تیرا کون سا عمل اللہ کو پسند آیا کہ اللہ نے تجھے یہ نعمت عطا فرمائی؟ اس نے کہا، میں تو گنہگار ہوں، میں تو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، گناہوں کے اندر میں میری زندگی تباہ و برباد ہو گئی ہے، اور توبہ کی نیت سے چل پڑا تھا۔ اب میرے دل کے اندر توبہ کا ارادہ آیا تھا اور اسی نیت سے میں چل پڑا ہوں، لیکن میرا اللہ کتنا قدردان ہے، کتنا مہربان ہے کہ اس نے مجھے آخرت کی گرمی سے بچانا تو تھا ہی، توبہ کی برکت سے دنیا کی گرمی سے بھی مجھے بچانے کا انتظام کر دیا۔ تو دیکھا آپ نے کہ ایک نوجوان نے صرف توبہ کا ارادہ اپنے دل میں کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسا قبول کیا کہ بادلوں نے اس کے اوپر سایہ کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، اگر آج ہم بھی اللہ کے سامنے آئے اور اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھے تو یقین مانیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں کو کامیاب بنا دے گا، ہماری آخرت کو بھی کامیاب بنا دے گا، ہماری دنیا کو بھی کامیاب بنا دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں کو اور ہماری جوانیوں کو ایسی چمکائے گا کہ لوگ ہمیں دیکھ کر رشک کریں گے۔ آج ہم اپنے دین سے دور ہو کر جو زندگی گزار رہے ہیں، اس میں چاروں طرف سے نقصان ہی نقصان ہے، اس میں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم کامیاب چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے، اور اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں سے توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مانگنی ہے۔ یقین مانیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا اور ہماری زندگیوں کو کامیاب بنا دے گا۔